السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، وضو کے بعد ہم جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ دوسرا، اس کو پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ پڑھیں گے کہ کیا آسمان کو دیکھنا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھنا بھول گئے اور آپ مسجد میں چلے گئے، یا گھر میں عورت ہے اس نے وضو کیا اور وہ کمرے میں چلے گئی، آیا اس کو کمرے میں جا کر یا مسجد میں جا کر دوسرا کلمہ یاد آیا کہ دوسرا کلمہ میں نے پڑھنا ہے، تو آیا اس کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا باہر صحن میں، مسجد سے باہر آنا پڑے گا، پھر اس کو آسمان کی طرف دیکھ کے دوسرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، یا وہیں پہ اس کی گنجائش؟ ان 3 چیزوں بات کرتے ہیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء، وضو کے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ تو وضو کے بعد جو بندہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آسمان کی طرف کر کے پڑھے گا، اور اس کے بعد اس دعا کا بھی اضافہ کر لے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے اس سے داخل ہو جاؤ۔ قیامت والے دن ہر دروازہ، سارے دروازے ہر مومن کے لیے نہیں کھولا جائے گا، بلکہ مخصوص عبادتوں کی وجہ سے مخصوص دروازے کھولے جائیں گے، لیکن جو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تو یہ دعا بھی پڑھ لے، اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا، تو یہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے جو اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تیسری بات جو اس نے انگلی اٹھانا، لوگ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں نماز کے اندر، تو بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ اشہد ان لا الہ، لا پہ انگلی کھڑی کرنی ایسے، اور الا اللہ پہ گرانی، نماز کے اندر تو ثابت ہے، لیکن وضو کے بعد جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں انگلی اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھ کے انگلی اٹھا کر جو ہے دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ ثابت نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا ثابت ہے، انگلی اٹھانا یہ ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں انگلی اٹھانا، لیکن اگر کوئی شخص انگلی اٹھا کے اشارہ کرتا ہے تو اس کے اوپر شدت نہ اختیار کی جائے، یعنی اس کے اوپر طعن و تشریح نہ کی جائے، اس کی بعض اکابرین نے گنجائش بھی دی ہے۔ اس کے بعد آخری جو مسئلہ ہمارا، اگر وضو کرنے کے بعد بھول کر کوئی شخص مسجد میں چلا گیا ہے اور اب اس کو آسمان نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی گھروں میں کوئی عورت ہے اور وہ وضو کر کے کمرے میں چلی گئی، اب اس کو آسمان نظر نہیں آ رہا، تو کیا اب اس کو دوبارہ آنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ ہی کمرے میں مسجد کے اندر آسمان کی طرف دیکھ کے دوسرا کلمہ پڑھ لیا جائے۔ ہمارے سر سے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ آسمان کے حکم میں آتی ہیں، تو آسمان کا نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا یہ سنت ہے۔